بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پہ منظور کردہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جموں کشمیر کے عوام نے پچھلے 76 سالوں سے اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان نے تمام وہ حربے استعمال کیے کہ کشمیری اس تحریک سے دستبردار ہو جائے، لیکن وقت نے ثابت کیا، شہادتوں کے باوجود، اپنی عزتوں کو دینے کے باوجود جموں کشمیر میں تحریک اس وقت بھی برپا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کی 10 لاکھ فوجیں مقبوضہ جموں کشمیر میں دندناتی پھر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت بھی تمام بندشیں موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ٹریڈ کا کیا حال ہے، وہاں کی فروٹ انڈسٹری کا کیا حال ہے، لیکن ہم دنیا پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس دنیا نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ 1948 اور 49 کی قراردادوں میں جو وعدے کیے ہیں، اور آج بھی ان وعدوں پہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل یہاں پاکستان میں بھی اور دلی میں بھی جا کے اس بات کو دہراتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر متنازع ہے اور اس کو حل کرنا اس ریجن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ریجن میں 4 بڑی ایٹمی قوتیں موجود ہیں، اور ان کے درمیان ایک جو سب سے بڑا فلش پوائنٹ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات ہیں، اور جس کی بنیاد مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ مقبوضہ جموں کشمیر یا مسئلہ کشمیر دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سابقہ وزیر خارجہ امریکہ نے اس بات کو عیاں کیا اپنی کتاب میں کہ 5 اگست کو ہندوستان نے جو واردات کی کشمیر کے ساتھ، اس وقت ہندوستان اور پاکستان ایٹمی جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور اس میں امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے وہ رک گیا۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ریجن کو سیریسلی لے لیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں اس موقع پہ OIC جو ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے سپورٹ پہ ہر سال قرارداد پاس کرتی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو متنازع حیثیت سمجھ کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان اور پاکستان پہ زور دیا ہے، لیکن عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عرب دنیا جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، کوئی چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو یا کوئی ہو، لیکن حقیقتاً کانفلکٹ زون میں انویسٹمنٹ کرنا ان کے لیے مناسب اور مفید نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل سامنے نہیں آئے گا، یہاں پہ کوئی بھی اقتصادی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلم ملک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور حق خود ارادت مانگنے والے بھائیوں کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر والوں کو ساتھ دیں، اور ہندوستان کو مجبور کریں کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اور ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا بیچ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات میں یہ اہم کردار ادا کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں بہترین روڈ میپ ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ تینوں فریق، بنیادی فریق جو کشمیری اس مسئلے کا ہے، اس کو بٹھا کے اس مسئلے کا ایک پائیدار اور منصفانہ حل نکالا جائے۔